بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کی طرف سے بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ امام کون بناتا ہے؟ امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ امام کی خصوصیات کیا ہیں؟ امامت کا عہدہ کیسا عہدہ ہے؟ امامت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر یہ کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کو قرآن سے ثابت کرو۔ یہ بات تو بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ قرآن سے اپنے اماموں کی امامت کو ثابت کرو۔ اس حوالے سے میرے کئی ایک وائس نوٹ ہیں، اور ان میں نے امامت کو، ائمہ طاہرین کی امامت کو، امام علی علیہ السلام کی امامت کو قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت کیا ہوا ہے۔ لیکن آج جس آیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ نص آیت ہے، امام کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، اور ائمہ طاہرین کی امامت کے حوالے سے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور وہ ان سے عمدگی سے عہدہ برا ہوئے، تو خدا نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام مقرر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری نسل میں بھی امام قرار دے۔ اللہ نے فرمایا میرا عہد، یعنی یہ امام بنانے کا عہد، ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اور تمہاری اولاد میں جو پاک اور معصوم ہے وہی امام بنیں گے۔ یہ تمہاری اولاد میں جو پاک اور معصوم ہے وہی اولاد بنیں گے، یہ بریکٹ میں ہے۔ اچھا، اب عرض اس حوالے سے یہ ہے کہ اس آیت سے دو باتیں ہمیں بڑی واضح انداز میں پتہ چل جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ امام صرف وہی ہوگا جس کو اللہ امام بنائے گا۔ لوگوں کا بنایا ہوا امام امام نہیں ہو سکتا ہے، حکومت کا بنایا ہوا امام امام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، یعنی امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ دوسری بات جو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ یہ کہ یہ عہدہ امامت، یعنی امام اس کو نہیں بناؤں گا جو ظالم ہوگا۔ ابراہیم تیری اولاد میں امام میں بناؤں گا، مگر جو ظالم ہوگا اس کو نہیں بناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا ظلم کیا چیز ہے؟ اب قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ جو مشرک ہے، جو کبھی بھی کسی نہ کسی زمانے میں اس نے شرک کیا ہو، بت پرستی کی ہو، کفر کیا ہو، وہ کبھی بھی امام نہیں بن سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام یعنی رہبر اور پیشوا قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی کہ میری اولاد اور خاندان میں بھی ائمہ قرار دے، تاکہ یہ رشتہ نبوت و امامت منقطع نہ ہو اور صرف ایک شخص کے ساتھ قائم نہ رہے۔ قال من ذریتی، قال ومن ذریتی، خدا نے اس کے جواب میں فرمایا میرا عہد یعنی مقام امامت ظالموں میں ہرگز نہیں پہنچے گا۔ یعنی ہم نے تمہاری درخواست قبول کر لی ہے، لیکن تمہاری ذریت میں صرف وہ لوگ اس مقام کے لائق ہیں جو پاک اور معصوم ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ پاک اور معصوم کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو یہ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو ظالم ہیں ہم انہیں امام نہیں بنائیں گے۔ ظلم کے بارے میں کیا ہے میں مزید بھی آگے چل کے بیان کروں گا، لیکن بنیادی طور پر ایک بات جو قرآن مجید میں انتہائی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور وہ یہ کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک ظلم عظیم ہے، یعنی مشرک ظالم ہے۔ جو بھی مشرک ہے وہ ظالم ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں ظلم سے مراد ہوتا ہے کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرنا، وہ اپنے جگہ پر یہ معنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، مگر قرآن مجید نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے اور مشرک کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ یعنی جس نے کبھی بھی شرک کیا ہے، جس نے خدا کے علاوہ کسی کی بھی پرستش کی ہو، جو بتوں کے سامنے سجدے کرتا رہا ہو، جھکتا رہا ہو، وہ کبھی بھی امام نہیں بن سکتا۔ یعنی امام کا پھر معصوم ہونا، پاک ہونا ضروری ہو گیا۔ اس آیت میں چند ایسی موضوعات ہیں جن کے بارے میں گہری نظر سے تحقیق کی ضرورت ہے۔ کلمات سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن کلمات کا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا وہ کیا کلمات تھے؟ آیات قرآن سے اور ابراہیم علیہ السلام کے وہ نظر نواز اعمال جن کے خدا نے تعریف کی ہے، کہ مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلمات وہ جملے جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے۔ دراصل ذمہ داریوں کا ایک گراں اور مشکل سلسلہ تھا جو اللہ نے ابراہیم کے ذمہ کیا، اور اس مخلص پیغمبر علیہ السلام نے انہیں بہترین طریقے سے انجام دیا۔ حضرت ابراہیم کے امتحانات میں یہ امور شامل تھے۔ نمبر ایک، اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کے خوش اور بے آب و گیا سرزمین میں لے جانا جہاں کوئی انسان نہ بستا تھا۔ نمبر دو، بیٹے کو قربان گاہ میں لے جانا اور فرمان خدا سے اسے قربان کرنے کے لیے پرعزم آمادگی کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر تین، بابل کے بت پرستوں کے مقابلے میں قیام کرنا، بتوں کو توڑنا اور اس تاریخی مقدمے میں پیش ہونا اور نتیجتاً آگ میں پھینکا جانا، اور ان تمام مراحل میں اطمینان و ایمان کا ثبوت دینا۔ نمبر چار، بت پرستوں کی سرزمین سے ہجرت کرنا اور اپنی زندگی کے سرمایہ کو ٹھوکر مارنا اور دیگر علاقوں میں جا کر پیغام رسالت پہنچانا۔ ایسے ہی اور بہت سارے امور تھے، اور وہ ان تمام امور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ یہ واقعہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک بہت سخت اور مشکل آزمائش تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ایمانی قوت کے ذریعے ان تمام میں پورا اترے اور ثابت کیا کہ وہ مقام امامت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، مقام امامت کی اہلیت کون رکھتا ہوگا؟ کہ جو ہر مشکل دور سے، ہر مشکل وقت سے، ہر مشکل امتحان سے گزر کے چلا جاتا ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ اس زیر بحث آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو مقام امامت بخشا گیا ہے وہ مقام نبوت و رسالت سے بالاتر تھا۔ اس کی توضیح کے لیے امامت کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، امامت کے معنی ہے صرف دنیاوی امور میں لوگوں کی قیادت و پیشوائی۔ بعض اہل سنت کا کہنا ہے کہ امامت کے معنی صرف دنیاوی امور میں لوگوں کی قیادت و پیشوائی ہے۔ بعض علماء اہل سنت کا کہنا ہے کہ امامت کے معنی ہے امور دین و دنیا میں پیشوائی،
یعنی صرف دنیا میں نہیں بلکہ دین میں بھی جو پیشوائی ہوگی، سربراہی ہوگی، رہنمائی ہوگی، اسے امامت کہا جائے گا۔ جو تیسرا مفہوم بیان کیا جاتا ہے امامت کا، کہ امامت کا معنی ہے کہ دینی پروگراموں کا ثابت ہونا جس میں حدود احکام الہی کے اجرا کے لیے حکومت کا وسیع مفہوم شامل ہے۔ اس طرح ظاہری اور باطنی پہلوؤں سے نفوذ کی تربیت اور پرورش بھی امامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے یہ مقام رسالت و نبوت سے بلندتر ہے، کیونکہ نبوت و رسالت خدا کی طرف سے خبر دینا، اس کا فرمان پہنچانا اور خوشخبری دینا اور تنبیہ کرنا ہے، لیکن منصب امامت میں ان امور کے ساتھ ساتھ اجرائے احکام اور نفوذ کی ظاہری و باطنی تربیت بھی شامل ہے۔ البتہ واضح ہے کہ بہت سے پیغمبر مقام امامت پر بھی فائز تھے، انشاءاللہ اس کا ذکر میں آگے چل کے کرتا ہوں۔ در حقیقت مقام امامت دینی منصوبوں کو عملی شکل دینے کا نام ہے، یعنی ایصال علی المطلوب، مقصود تک پہنچنا اجرائے قوانین الہی کے لحاظ سے اور تکوینی ہدایت کے اعتبار سے، یعنی تاثیر باطنی اور نفوذ روحانی۔ یہ وہ شعاع نور ہے جو انسانی دلوں کو روشنی بخشتی ہے اور انہیں ہدایت کرتی ہے۔ اس لحاظ سے امام بالکل آفتاب کی طرح ہے جو اپنی شعاؤں سے سبززاروں کی پرورش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں کہ وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کے لے جائے، اور وہ مومنین پر مہربان ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمتیں اور فرشتوں کی غیبی امداد مومنین کی تاریکیوں سے نور کی طرف رہبری کرتی ہیں۔ یہ بات امام پر صادق آتی ہے۔ امام اور مقام امامت کے حامل عظیم پیغمبر مستعد و آمادہ افراد کی تربیت کرتے ہیں اور انہیں جہالت و گمراہی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ زیر بحث آیت میں امامت کے مذکورہ تیسرے مفہوم ہی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرآن کی متعدد آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کے مفہوم میں ہدایت بھی شامل ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ ہمارے فرمان کے مطابق ہدایت کرے، اس لیے کہ وہ صبر اور استقامت رکھتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہدایت، راستہ دکھانا، کہ معنی والی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم مرحلہ امامت سے پہلے مقام نبوت و رسالت اور ارائد الطریق کے مفہوم کی ہدایت کے منصب پر تو قطعاً اور یقیناً فائز تھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو منصب امامت سخت آزمائشوں سے گزرنے اور یقین، شجاعت اور استقامت کے مراحل طے کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، وہ بشارت، ابلاغ اور انذر کے معنی سے ماورا مقام ہدایت کا حامل ہے۔ لہٰذا وہ ہدایت جو امامت کے مفہوم میں داخل ہے، الایصال الی المطلوب، یعنی روح مذہب کو عملی شکل دینا اور نفوس آمادہ کی تربیت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے نبی بنانے سے قبل ابراہیم علیہ السلام کو عبد قرار دیا، اور اللہ نے انہیں رسول بنانے سے پہلے نبی قرار دیا، اور انہیں خلیل بنانے سے قبل اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، اور اس سے پہلے کہ امام بناتا انہیں اپنا خلیل بنایا۔ جب یہ تمام مقامات و مناصب انہیں حاصل ہو گئے تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو پہلے عبد بنایا، پھر نبی بنایا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر امام بنایا۔ یعنی امامت کا عہدہ سب سے آخر میں انہیں دیا، اور وہ بھی تمام آزمائشوں سے کامیابی سے گزرنے کے بعد دیا۔ لیکن عبد بنانے کے لیے امتحان نہیں لیا، نبی بنانے کے لیے امتحان نہیں لیا، رسول بنانے کے لیے امتحان نہیں لیا، خلیل بنانے کے لیے امتحان نہیں لیا، لیکن امام بنانے کے لیے امتحان لیا۔ یعنی عبد کا عہدہ چھوٹا عہدہ ہے، پھر اس سے بڑا نبوت کا عہدہ ہے، پھر اس سے بڑا رسالت کا عہدہ ہے، پھر اس سے بڑا خلت کا عہدہ ہے، اور سب سے بڑا امامت کا عہدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام عظیم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ خدایا میری اولاد میں بھی امام قرار دے۔ ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں تک نہ پہنچے گا، بے وقوف شخص متقی لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑا سا ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ نبوت، رسالت اور امامت میں کیا فرق ہے۔ اس آیت میں اور موجودہ ارشادات اور حدیث میں وارد ہونے والی مختلف تعبیرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے معمور لوگ مختلف منصوبوں پر فائز ہوتے ہیں۔ مقام نبوت کیا ہے؟ یعنی خدا کی طرف سے وحی حاصل کرنا، لہٰذا نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہو اور جو کچھ وحی کے ذریعے معلوم ہو لوگ چاہیں تو اسے بتا دیں۔ پھر اس کے بعد مقام رسالت، یعنی مقام ابلاغ وحی، تبلیغ و نشر احکام الہی اور تعلیم و آگاہی سے نفوس کی تربیت۔ لہذا رسول وہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معمولیت کے خطے میں جستجو اور کوشش کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور ہر ممکن ذریعے سے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دے اور لوگوں تک اس کا فرمان پہنچائے۔ اور اس کے بعد مقام امامت۔ مقام امامت کیا ہے؟ یعنی رہبری و پیشوائی اور امور مخلوق کی باغ ڈور سنبھالنا۔ در حقیقت امام وہ ہے جو حکومت الہی کی تشکیل کے لیے ضروری توانائیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ احکام خدا کو عملاً جاری اور نافذ کر سکے، اور اگر فی الوقت باقاعدہ حکومت کی تشکیل ممکن نہ ہو تو جس قدر ہو سکے اجرائے احکام کی کوشش کرے۔ یعنی بغیر حکومت حاصل کیے ہوئے بھی وہ اپنے امامت کے عہدے سے عہدہ برا ہو سکتا ہے اور احکام الہی کے نفوذ کے لیے، احکام الہی کی تبلیغ و ترویج کے لیے حتی الامکان کوشش کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ امام کے پاس حکومت ہو، بغیر حکومت ہوئے بھی وہ امام رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر امام کا کام اور ذمہ داری احکام و قوانین الہی کا اجرا ہے، جبکہ رسول کی ذمہ داری احکام الہی کا ابلاغ ہے۔ دو لفظوں میں یوں کہیے کہ رسول کا کام ارائدۃ الطریق ہے اور امام کی ذمہ داری الایصال الی المطلوب ہے۔
یہ بات واضح ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بہت سے پیغمبر تینوں عہدوں پر فائز تھے. میں اس کی تفصیل آگے آپ کو بیان کرتا ہوں. ابھی وہی وصول کرتے تھے فرامین الہی اور ان کی تبلیغ کرتے تھے، نیز تشکیل حکومت اور اجرائے احکام کی کوشش کرتے تھے، اور باطنی طور پر بھی نفوذ کی تربیت کرتے تھے. المختصر یہ کہ امامت ہر جہت سے مقام رہبری کا نام ہے، وہ مادی ہو یا مانوی، جسمانی ہو یا روحانی، اور ظاہری یا باطنی. امام حکومت کا سربراہ، لوگوں کا پیشوا، مذہبی رہنما، اخلاق کا مربی اور باطنی ہدایت کا ذمہ دار ہوتا ہے. اپنی مخفی اور مانوی قوت سے امام اہل افراد کو سیر تکامل کے لیے باطنی رہبری کرتا ہے، اپنی علمی قدرت کے ذریعے نادان و جاہل افراد کو تعلیم دیتا ہے، اور اپنی حکومت کی طاقت سے یا دیگر اجرائی طاقتوں سے اصول عدالت کا اجرا کرتا ہے. اب امامت یا حضرت ابراہیم کی آخری سیر تکامل کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ امامت کی حقیقت کے بارے میں ہم جو کچھ کہہ چکے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخصیت مقام تبلیغ رسالت کی حامل ہو لیکن منصب امامت پر فائز نہ ہو، کیونکہ اس منصب کے لیے ہر پہلو سے بہت زیادہ اہلیت و لیاقت کی ضرورت ہے، اور یہ وہ مقام ہے جسے ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات کے بعد حاصل کر سکے ہیں. اس سے ضمن یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ امامت حضرت ابراہیم کے لیے سیر تکامل کی آخری منزل تھی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا خود سے اہل و نمونہ ہونا، تو حضرت ابراہیم مسلماً آغاز نبوت سے ایسے ہی تھے. اور جو سمجھتے ہیں کہ امامت کا مقصد دوسرے کے لیے نمونہ اور ماڈل ہونا ہے، تو یہ صفت ابراہیم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء و مرسلین میں ابتدائے نبوت سے موجود ہوتی ہے. اس لیے تو سب کہتے ہیں کہ پیغمبر کو معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اعمال اور کردار دوسروں کے لیے نمونہ قرار پاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی اپنی نبوت کے آغاز سے معصوم ہوتا ہے، ہر رسول اپنی نبوت کے آغاز سے معصوم ہوتا ہے. تو جب نبی معصوم ہے، رسول معصوم ہے، تو لا محالہ امام بھی معصوم ہوگا، کیونکہ امام تو نبی اور رسول سے عہدے میں بڑا ہے. تو جب چھوٹے عہدے والے معصوم ہیں، کیونکہ نبی پروموٹ ہو کر ترقی پا کر رسول بنتا ہے، رسول ترقی پا کر امام بنتا ہے، تو جب چھوٹے عہدے کے لیے یعنی نبی کے لیے معصومیت ضروری ہے، تو لا محالہ بڑے عہدے یعنی رسالت کے لیے بھی معصومیت ضروری ہوگی، اور اس سے بڑے عہدے یعنی امامت کے لیے تو بدرجہ اولا معصومیت ضروری اور لازمی ہوگی. زیر بحث آیت کے علاوہ مندرجہ ذیل آیت میں بھی ایسے ارشادات موجود ہیں جو ہماری بات پر شاہد ہیں. مثلا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد رب العزت ہے کہ جب انہوں نے استقامت دکھائی تو ہم نے انہیں امام قرار دیا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. پہلی آیت جو بعض انبیاء و مرسلین کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور دوسری جس میں بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء کا ذکر ہے، نشاندہی کرتی ہے کہ امامت کا تعلق ہمیشہ سے ایک خاص قسم کی ہدایت سے رہا ہے جو فرمان خدا کے مطابق ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ میں جس ظلم کا ذکر ہے اس آیت میں جس ظلم کا ذکر ہے وہ فقط دوسروں پر ظلم ڈھانا نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم کا تذکرہ عدل کے مقابلے میں ہے. یہاں یہ لفظ اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے. عدالت کا حقیقی معنی ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. اس بنا پر ظلم کا مفہوم یہ ہوگا کہ کسی شخص یا چیز کو ایسے مقام پر رکھنا جس کا وہ اہل نہیں ہے. لہٰذا ذمہ داری اور عظمت کے لحاظ سے امامت اور مخلوق کی ظاہری و باطنی رہبری ایک بہت بڑا مقام ہے. ایک لمحہ کا گناہ اور نافرمانی بلکہ سابقہ غلطی بھی اس مقام کی اہلیت چھین جانے کا باعث بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کے لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے ثبوت میں یہ آیت اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے، اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دوسرے لوگ تو زمانہ جاہلیت میں بت پرست تھے، مگر وہ شخص جس نے ان کسی بھی مقام پر کبھی بھی کسی بھی بت کو سجدہ نہ کیا ہو، وہ صرف اور صرف علی علیہ السلام ہے. حشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منصب امامت پر فائز ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، یہاں تک کہ خدا نے فرمایا میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں بھی امام قرار دے. فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، لہٰذا جنہوں نے بتوں کی پرستش کی ہے وہ امام نہیں ہو سکے. ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میں امامت کا عہدہ تیری اولاد میں سے ظالموں کو نہیں بخشوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ ظالم کہ جن کو یہ منصب نہیں پہنچ سکتا وہ کون ہے؟ خدا نے فرمایا وہ شخص ظالم ہے جس نے بت کو سجدہ کیا. میں ایسے کو ہرگز امام نہیں بناؤں گا اور نہ ہی وہ امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. امام کا تعین خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اس آیت سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام ہر لحاظ سے لوگوں کے رہبر کے مفہوم کے اعتبار سے خدا کی طرف سے معین ہونا چاہیے، کیونکہ امامت ایک قسم کا خدائی عہدہ ہے، اور واضح ہے کہ خدا کہ جسے خدا معین کرے گا اسی کے پیمان کی ایک طرف خود خدا ہوگا. یہ بھی ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ ظلم و ستم سے رنگے ہوئے ہیں اور ان کی زندگی میں کہیں ظلم کا نشان موجود نہیں ہے، چاہے اپنے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو، یہاں تک کہ ایک خطے کے لیے بت پرستی کی ہو اور ایک لہجے کے لیے بت پرستی کی ہو، وہ امامت کی اہلیت نہیں رکھتے. اصطلاح میں کہتے ہیں کہ امام کو اپنی تمام زندگی میں معصوم ہونا چاہیے. کیا خدا کے سوا کوئی صرف عصمت سے آگاہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صرف وہی ہوگا جس کو اللہ نے امام بنایا ہو. اب ایک کتاب کوکب دری
جو اہل سنت کے ایک بڑے عالم ہیں، علامہ سید محمد کشفی ترمذی سنی اور حلفی، ان کی کتاب ہے کوکب دری، جس کے صفحہ نمبر 193 پر یہ لکھتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں، یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے اور استفتاء اور امتنان و احسان کے طور پر فرماتا ہے کہ میں نے تجھ کو خلائق کا امام اور پیشرو بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خالد بیٹیوں سے عرض کیا کہ میری ذریت اور اولاد کو بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی امام بنا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد و پیمان جو امامت اور خلافت ہے تیرے ان فرزندوں کو نہ پہنچے گا جو بت پرست ہوں گے۔ حمیدی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سید المرسلین نے اس آیت کی شان نزول میں فرمایا کہ ابراہیم کی دعا اور درخواست جو اپنی ذریت کے لیے فرمائی تھی منتہا ہو کر اس امام کو پہنچی جس نے ہرگز کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مرسل بنایا تھا اور علی کو میرا وصی قرار دیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے جی عظمت اہل بیت در نظر اہل سنت والجماعت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 127 کے اوپر حدیث نمبر 321 ہے، جس میں یہ اسی آیت کی تفسیر میں، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بابا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ کس طرح حضرت ابراہیم کی دعا ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کی اور پھر فرمایا تو حضرت ابراہیم بہت مسرور ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ میری ذریت میں بھی امام بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تم سے وہ وعدہ نہیں کروں گا جو میں پورا نہیں کروں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب وہ عہد کیا ہے؟ فرمایا میں تیری اولاد میں امام تو بناؤں گا مگر جو ظالم ہے انہیں نہیں بناؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد میں ظالم کون ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ جو شخص میرے علاوہ کسی اور یا بتوں کی پرستش کرے گا میں اسے کبھی امام نہیں بناؤں گا اور نہ ہی وہ امامت کے لائق ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، یا اللہ ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا مجھ تک پہنچی اور علی تک پہنچی، بس مجھے نبی اور رسول بنایا اور علی کو میرا وصی اور امام بنایا ہے، اور علی کی اولاد میں 11 امام بنائے ہیں۔ حدیث نمبر 312 میں ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ میری ذریت میں امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ حضرت ابراہیم کی ذریت ان کے 2 بیٹوں سے چلی، یعنی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل سے۔ حضرت اسحاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 72 اور 73 میں، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب انعام میں دیے، اور ہم نے سب کو نیکوکار بنائے رکھا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، وہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 84 تا 85 میں فرمایا ہے اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو راستہ دکھایا، اور نوح کو پہلے ہی راستہ دکھایا تھا، اور اس ابراہیم کی ذریت یعنی اولاد سے میں نے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور ذکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب صالحین میں سے تھے، یعنی ان سب کو امام بنایا۔ اب آپ ذرا گنتی کریں کہ اس آیت میں یعنی جو سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں کتنے امام بنائے ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام 1، حضرت یعقوب علیہ السلام 2، حضرت داؤد علیہ السلام 3، حضرت سلیمان علیہ السلام 4، حضرت ایوب علیہ السلام 5، حضرت یوسف علیہ السلام 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام 7، حضرت ہارون علیہ السلام 8، حضرت ذکریا علیہ السلام 9، حضرت یحییٰ علیہ السلام 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 11، اور حضرت الیاس علیہ السلام 12۔ 12 امام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 12 امام بنائے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم کی ذریت حضرت اسحاق کی اولاد میں 12 انبیاء کرام کو امام بنایا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت حضرت اسماعیل کی اولاد میں بھی 12 امام بنائے ہیں۔ روایت میں ہے کہ یہ 12 خلفاء ہوں گے، سب قریش سے ہوں گے، حکم عدل کرنے والے ہوں گے۔ ان کی بشارت اگلی کتابوں توریت و زبور میں موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 530 پر حدیث نمبر 324 کے زمرے میں ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں 12 امیر یعنی 12 سردار یا خلفاء ہوں گے، اور ایک روایت میں 12 امام کا لفظ ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا۔ میرے والد سمرہ نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 325 میں ہے کہ مجاہد نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 خلفاء یعنی ائمہ کے نام بتائے اور فرمایا کہ ان میں پہلا علی ابن ابی طالب ہے، پھر اس کا بیٹا حسن ابن علی ہے، پھر اس کا بھائی حسین ابن علی ہے، پھر اس کا بیٹا علی ابن حسین ہے، پھر اس کا بیٹا محمد ابن علی الباقر ہے، پھر اس کا بیٹا جعفر ابن محمد صادق ہے، پھر اس کا بیٹا موسیٰ ابن جعفر کاظم ہے، پھر اس کا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا ہے، پھر اس کا بیٹا محمد ابن علی تقی ہے، پھر اس کا بیٹا علی بن محمد نقی ہے، پھر اس کا بیٹا حسن بن علی عسکری ہے، اور پھر اس کا بیٹا محمد بن حسن المہدی ہے۔ تو یہ 12 امام جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، اور یہ 12 امام جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔
تو جس اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا کہ ہمیں ابراہیم کے اولاد میں امام بناؤں گا، ابراہیم کی ذریت میں امام بناؤں گا، تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت دو نبیوں سے چلی ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کو امام بنایا تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں امام علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی علیہ السلام کو امام بنایا۔ تو اب یہ امامت کے حوالے سے نص آیت ہے قرآن مجید میں، نص آیت قرآن مجید کے اندر ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کے عہدے کو نبوت اور رسالت کے عہدے سے افضل قرار دیا ہوا ہے، بلکہ یہ بتا دیا کہ امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہوں گے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوں گے 12 امام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، اور 12 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ بس قرآن مجید سے ہم نے ائمہ طاہرین کی امامت کو ثابت کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ ائمہ طاہرین کی امامت کو نہ ماننے والا اصل میں قرآن مجید کو نہ ماننے والا ہے، قرآن کا مخالف ہے، قرآن کی نص آیت کا مخالف ہے، اور جو قرآن کی آیت کا مخالف ہو اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ میں یہ بھی ایک وائس نوٹ میں عرض کر چکا ہوں کہ بائبل سے بھی 12 اماموں کی امامت ثابت ہے، یہ میرا الگ سے اس کے اوپر ایک وائس نوٹ ہے کہ 12 اماموں کی امامت کو میں نے بائبل سے ثابت کیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔